ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کا پاکستان قائد کے تصور پاکستان سے اتنا دور کیوں آ گیا ہے جہاں پہ شدت پسندی ہے, انتہا پسندی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جب طالب علموں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہوپ لیسنس ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا ہمارے طلباء کے رویوں میں بھی شدت پسندی آ گئی ہے؟ کوئی کلیش آف ایکسٹریمزمز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ویو چلی جا رہی ہے اور سلوشنز نہیں مل رہے؟ دیکھیں, میں اگر دیکھوں جب ہم طالب علم تھے تو اس وقت دو آئیڈیاز کی ایک ہمیں جنگ نظر آتی تھی, اور دنیا بھی دو قطبی دنیا لگتی تھی ہمیں, کہ ایک طرف ایک سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی ایک وہ تھا جس کو امریکہ جو ہے وہ اس کا سرخیل تھا, اور دوسری طرف ایک سوشلسٹ دنیا جس کا سوویت یونین سرخیل تھا, اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو اس کو ہم غیر جانبدار ممالک کہتے تھے. پاکستان نے اپنے آپ کو الائی کیا ہوا تھا ویسٹرن بلاک کے جو کیپٹلسٹ بلاک تھا اس کے ساتھ. اس وقت ہمیں ایک آئیڈیاز کی جنگ کیمپسز پر بھی, یونیورسٹیوں میں بھی, تعلیمی اداروں میں بھی نظر آتی تھی, جس کو ہم دائیں اور بائیں بازو کی جنگ کہہ سکتے ہیں, آئیڈیاز کی جنگ. اور مزے کی بات ہے کہ آئیڈیاز کی جنگ کا ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں تھی, بلکہ ایکسچینج آف آئیڈیاز آگے لے کر جاتا ہے. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ اس وقت شامل ہوا وائلنس کا, تشدد کا, اور طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا. اور جو کہ اس زمانے کے دائیں بازو کی جو جماعتیں تھیں اور جن کو مذہبی جماعتوں کی سرپرستی حاصل تھی, اور جن کا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلق تھا, اور خصوصاً ہم نے بنگلہ دیش بنتے وقت دیکھا کہ وہ لوگ بہت واضح طور پر سامنے آ گئے تھے. تو وہ جو تشدد کا عنصر جو آیا اس میں, اس نے جو آزاد جو آئیڈیاز کی جو جنگ تھی اور جو پرامن تھی, اس کو ایک ایسی جنگ میں بدل ڈالا جو کہ انتہائی پرتشدد ہوئی. اور پھر جب افغانستان میں جب روس اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو وہ اتنی زیادہ پرتشدد تھی, اور اس نے پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس جو آئیڈیالوجیکل جو ایک جنگ تھی اس کو بڑھایا اور بہت ہی متشدد کر دیا. اور ایک سائڈ اس پہ ہمارے آڈینس میں ڈاکٹر شاہد خٹک صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا کوئی کلیش آف ایکسٹریمزمز ہو رہا ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس نے ایکسٹریمزم کی بات کی ہے, اور ایکسٹریمزم کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے پاس جتنی بھی پاکستان کی آبادی ہے دو حصوں میں بٹ چکی ہے. وہ لوگ جو مولی لوگوں کو فالو کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ ویسٹرن انفلوئنس سے انگریز بننے کے چکر میں ہیں, اور وہ ان کی ساری اچھی اور بری خصوصیات جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کے چکر میں. اور یہ جنگ جو ہے یہ پچھلے 10-15 سال سے شروع ہوئی ہے, جب سے میڈیا کو بہت زیادہ آزادی ملی ہے اور بہت زیادہ اس کا انفلوئنس ہو گیا ہے ہماری زندگی کو ڈھالنے میں. پہلے جو ہوتا تھا ہمارے پاس دو جگہیں ہوتی تھی جہاں سے ہم ایجوکیٹ ہوتے تھے. ایک ہمارا, کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کی ڈیبیٹس ہی نہیں ہو رہی, جو آئیڈیاز نہیں ہیں, آئیڈیالوجیز نہیں ہیں, جن کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ رائٹ اور لیفٹ کی جو جنگ تھی وہ کیمپس میں ختم ہو گئی, اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین لگ گیا. کم از کم ایک پلیٹ فارم میڈیا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اپنی بات لے کے آئیں سامنے, اس پہ بات چیت کریں, اور جو بھی اپوزنگ پوائنٹ آف ویوز ہیں اس کو ڈسکس کریں, بات چیت کریں اس پہ. دیکھیں, یونیورسٹی جو ہے لائف آپ کی ایک 5-6 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, جس میں زیادہ تر ٹائم جو ہے ہم دیتے ہیں لوگوں کو نالج دینے میں, ان کو اچھا انسان بنانے میں ہم کوشش نہیں کرتے. کیا آپ لوگوں کو اس طرح کے آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز کے بارے میں تعلیم دی جاتی؟ آئین کا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ بنیادی حقوق بھی شاید ابھی تک نہیں پڑھائے گئے. آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز جو ڈیفائن کرتی ہیں کسی بھی ملک کو, وہ تعلیم دی جاتی ہے؟ سیڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ بہت انکمپلیٹ ہے, ہر چیز ایکیڈیمک ریلیٹڈ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ویسٹرن انفلوئنسز کی, کہ کچھ لوگ شاید اندھی تقلید پہ چل پڑے ہیں ویسٹرن, اور یہ ویسٹرنائزیشن بھی ایک کانسیپٹ ہے, ایک متھ ہے جس کو بنا کے ہم سارے اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. کیا یہ بات آپ کو صحیح لگتی ہے؟ ایکسٹریم آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ. ہمیں ماڈریشن چاہیے, اور ماڈریشن تب آئے گی جب ایک اوپن ایکسچینج آف آئیڈیاز کا چینل کھولے گا.
جب ایسا چینل ہی نہیں ہے، جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہر بات آپ کے سر میں ٹھوسی جا رہی ہے، چاہے وہ ویسٹرنائزڈ انفارمیشن ہو یا وہ مذہبی انفارمیشن ہو، جب وہ 6-7 گھنٹے آپ کو صرف یہی باتیں کی جائے، یا ٹیچر کا پوائنٹ آف ویو یا جو گورنمنٹ اپرووڈ یا کوئی خاص اپرووڈ کریکولم کی باتیں ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ مسئلہ ہے اس کریکولم میں بھی، وہ ایک خاص آئیڈیالوجی لے کر ہمیں بتائی گئی ہیں، تو وہی ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم کریٹو تھاٹ کو دبایا جا رہا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن بند کیا جا رہا ہے۔ ہوپلیسنس کی بات آئی کہ پلیٹ فارم نہیں ہے، چینج لانی ہے، کیسے لائیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس؟ جو سب سے پہلی بات آتی ہے یوتھ میں، دیٹ از ریولیوشن. لیکن پاکستان میں ایز یوتھ ریولیوشن کے لیے تو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، ملالہ نے بھی بتایا کہ یہ چیزیں تو پڑھائی نہیں جاتی، پھر کیسے ہوگا؟ دیٹس دا پوائنٹ. اپرائزنگ ہوگی، پروٹیسٹ ہوگا یا ریولیوشن لیٹ می ہوگا؟ کم ٹو دیٹ پوائنٹ. آئی واز ایکسپلیننگ. لیکن ریولیوشن آبویسلی جس طرح سر نے کہا کہ آئیڈیالوجی اینڈ وہ ہم لوگ وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. پلس ریولیوشن کے لیے یو آلویز نیڈ اے سسٹم, a separate system after you've destroyed everything. آپ کو ایک سسٹم ان پلیس کرنا پڑتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیسے آئے گی وہ سسٹم؟ دیٹ واز کیا ڈسٹرکشن ضروری ہے؟ ایک پیسفل طریقے سے ہم چینج نہیں لا سکتے؟ ریولیوشن ویسے تو بہت انسپائریشنل لگتا ہے, بہت رومانٹک ٹرم لگتی ہے, لیکن جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت بلڈی ریولیوشنز ہوتی ہیں, خونی انقلاب ہوتے ہیں. کوئی پیسفل طریقے ہیں ہمارے آج کے نوجوان کے پاس یہ چینج لانے کے؟ Yes, we can protest, but in a peaceful way. سیویکلی ایکٹیو کیسے ہوں گے؟ آپ لوگوں کے پاس سجیشن ہیں, بہت اچھی باتیں کی کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے انجسٹس کے خلاف, ان امپلائمنٹ کے خلاف, کوالٹی آف ایجوکیشن کے بارے میں, رول آف لا ہمیں فالو کرنا چاہیے. بہت اچھی, بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. پریکٹیکلی ان کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو سکولز اینڈ کالجز ہیں وہ پاکستان میں کتنے مسجدوں سے زیادہ ہیں؟ ہمارے جتنی زیادہ مسجدیں ہیں, جتنی ہمارے پاس, دیکھیں ہم نے بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے آپ کہ مدرسے ہمارے زیادہ ہیں یا یونیورسٹیز اور کالجز زیادہ ہیں؟ بہت اچھا سوال انہوں نے اٹھایا ہے. اس میں ریاست کا بھی ایک رول آ جاتا ہے کہ ریاست کیا امپوز کرنا چاہ رہی ہے, کون سا تشخص امپوز کرنا چاہ رہی ہے, کون سی اپرچونٹیز دینا چاہ رہی ہے. جہاں تک مسجد کا تعلق ہے, مسجد میں جو پڑھایا جاتا ہے اور جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ کمپلیٹلی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اس لیے ہمارے پاس دو قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. مختلف قسم کے پاکستان کریٹ کر رہے ہیں, مختلف شناخت کریٹ کر رہے ہیں. بچے نے بہت اچھا سوال اٹھایا تھا, ہمارے ملک میں یونیورسٹیز کی تعداد زیادہ ہے یا مدارس کی تعداد زیادہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پاکستان جب بنا ہے تو سر سید احمد خان کا علی گڑھ اس کا جو ہے ہم اس کا سورس بتاتے ہیں, منبع بتاتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ پاکستان ہم شاید حاصل ہی نہ کر پاتے. جبکہ دیوبند جو کہ مدرسہ تھا وہ مخالف تھا پاکستان بننے کا, وہ ہندوستان کے اکٹھے رہنے کی بات کر رہا تھا اور اس کو مسلمانوں کی تقسیم کہہ رہا تھا. یہ دو تاریخی طور پر اگر آپ جائیں تو یہ دو منبع ہیں. اب آ جائیں تو پاکستان میں جو ریاستی اسکول ہے, جس کو آپ گورنمنٹ اسکول کہتے ہیں, وہ ہے کنٹینیوٹی بگڑا ہے. ریاست نے اس میں کافی سارا مدرسہ گھسیڑا ہے اس میں کہ اردو میں بھی اسلامیات پڑھائی ہے, اسلامیات میں بھی اسلامیات پڑھائی ہے, معاشرتی علوم میں بھی اسلامیات پڑھائی ہے, پاکستان اسٹڈیز میں بھی اسلامیات پڑھائی ہے, اور بری اسلامیات پڑھائی ہے, اچھی نہیں جو ہے. لیکن کیا ہے کہ مدرسوں کی تعداد میں ایک بہت وسیع اضافہ افغان جنگ کے بعد ہمیں نظر آتا ہے, اور مسجدوں میں بھی بہت ہی بڑا. اور ڈاکٹر صاحب اگر میرا حساب کتاب صحیح ہے تو صرف 132 پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ہمارے ملک میں. جی میں تو پبلک یونیورسٹیز کی بات کروں گا, پرائیویٹ تو بعد کا معاملہ ہے. 67 آج کی فگر ہے, 67 جو ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں, اور پرائیویٹ کی مختلف کیٹیگریز ہیں, وہ ملا کے جو آپ بتا رہے شاید تعداد یہی ہے. مدرسوں کی ایک اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنی بڑی آزادی دی گئی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اس سے شاید یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کی پرائیورٹیز کچھ مختلف رہی ہیں. ہم بات کریں گے ناظرین وقفے کے بعد, جب واپس آئیں گے, کہ پریکٹیکل سلوشنز کیا ہیں اور آج کا نوجوان پاکستان کو کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد.